نیکیوں کی اہمیت ایک ایمان والے کی زندگی میں کتنی ہے، اور بندے کو نیکیاں کرنے کے حوالے سے کیا اس کا ذہن ہونا چاہیے؟ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جو ہے وہ جانا نہیں چاہیے، یا میں نیکی کر لوں یا میں نیکی کے کام میں حصے دار بن جاؤں، اس طرح سے مطلب یہ انداز جو ہے وہ دیکھیں، کیا فرماتے ہیں آپ اس پہ؟ موضوع بہت زبردست ہے، اور اگر ہم ایک بات غور کریں تو ہماری زندگی کا سب سے اہم آبجیکٹ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت مثالوں کے ذریعے بھی حدیثوں میں سمجھایا گیا جی کہ دیکھیں نا، تین چیزیں ہوتی ہیں: جی اولاد، جی مال اور اعمال۔ صحیح ہماری زندگی اگر دیکھیں تو ان تین چیزوں کی گرد گرد، یا تو فیملی ہے، یا مال چاہیے، یا اعمال ہے۔ جی اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت خوبصورت انداز میں ایک سمجھے نا پیاری اگزامپل کے ذریعے سمجھایا کہ ایک بھائی ہے یا ایک شخص ہے، اس کے تین بھائی ہیں یا تین بیٹے ہیں، اور اس کے انتقال کا وقت قریب ہے۔ جی تو اس نے اپنے ایک بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ بیٹا، اگر میرا انتقال ہو جائے گا تم نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جی تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا بس میرا اور آپ کا راستہ ختم، میرا اور آپ کا واسطہ ختم۔ اچھا، دوسرا بلایا کہ بھائی آپ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد میں قبرستان تک تو ساتھ جاؤں گا، مگر اس کے بعد جنازہ پڑھوں گا، اس کے بعد پھر آپ کی اپنی آخرت کی زندگی ہوگی، میں اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف ہو جاؤں گا۔ تیسرا بیٹا کہتا ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ قبر کے اندر بھی آؤں گا، آپ کو عذاب سے بھی بچاؤں گا، آپ کو دلاسا بھی دوں گا۔ تو نبی پاک نے سوال کیا صحابہ سے، بتاؤ تینوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ اچھا، یہ سوال میں آپ سے کروں تو سب یہ کہیں گے کہ آخری والا بہتر ہے، جو قبر میں بھی آئے گا، دلاسا بھی دے گا، تسلی بھی دے گا۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ پہلے بیٹے یا پہلے بھائی کی مثال خلاصہ عرض کر رہا ہوں، وہ تمہارا مال ہے، جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی تمہارا مال تم سے جدا ہو جائے گا۔ اللہ اور اگر اس کو تھوڑا سا ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں نا، کہ شاید ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہوگا کہ روزانہ نہیں تو مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد اپنے مال، اپنے پیسے کو یا تو گنتا ہے یا چیک کرتا ہے، کتنا ہو گیا، ابھی کتنا باقی ہے، کتنا دینا ہے، کتنا لینا ہے، اتنا دماغوں میں بسا ہوا ہے۔ مگر بے وفائی اس مال کی ایسی ہے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو جو بینکوں میں ہے، گھروں میں ہے، وہ تو اپنی جگہ، جیب میں بھی ہوگا نا تو وہ بھی نکال لیا جائے گا، قبر پہ وہ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ دوسرا تمہارا جو دوسرا بیٹا ہے یا وہ دوسرا بھائی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو میت، آپ کی جنازے تک آپ کے ساتھ ہوں، تدفین تک ساتھ ہوں، اس کے بعد میری اپنی لائف ہے۔ فرمائیے تمہارے گھر والے ہیں یہی تو کرتے ہیں، گھر والے کہ ہمیں دفنا دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا ان سے تعلق ختم۔ مگر تیسرا جو قبر میں بھی ساتھ آنا ہے، قبر میں بھی کام آنا ہے، قبر میں دلاسا دینے والا ہے، نبی پاک فرماتے وہ تمہارے اعمال ہیں۔ سبحان تو اللہ ظاہر ہے وہ نیکیاں ہیں۔ جی تو ہمارا اگر ٹاپک نیکیاں ہیں تو آپ بتائیں کہ ان تینوں چیزوں میں سب سے زیادہ توجہ کس پر دینی چاہیے؟ کیا ایک بات بڑی پیاری روایت ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، اور آگے نیکیاں ہی بھیجنی ہے نا۔ وہاں کرنسی کام نہیں آئے گی، وہاں گولڈ کام نہیں آئے گا، وہاں پراپرٹی کام نہیں آئے گی، تو نیکی ہمارے کام آئے گی۔ جتنی نیکیاں جمع کر لیں گے انشاءاللہ یہ قبر میں بھی کام آئیں گی، محشر میں بھی کام آئیں گی۔ اور پھر ایک اور اہم بات یاد رکھنی ہے کہ جی اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ وہ نقطہ نواز ہے، وہ نہ جانے کس نیکی پر ہمیں بخش دے۔ واہ اور وہ بعض اوقات ان روایتوں میں آتا ہے کہ ایک گناہ پر، کسی گناہ پر غضبناک ہو جائے، وہ پکڑ لے۔ تو اس لیے نیکیوں کو چھوڑنا نہیں ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ میں جس نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ رہا ہوں یہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ واہ اور ایسی روایتیں موجود ہیں جی کہ کسی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کی مغفرت ہو گئی، کسی نے راستے سے کوئی ایسی چیز ہٹا دی جو تکلیف دیتی، اس کی مغفرت کر دی گئی۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، بظاہر تو اب سمجھ آتا ہے کہ نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، ہمیں کیا پتا اس کا اجر کیا ہے۔ اور پھر اخلاص کے ساتھ، نیتوں کی اچھائی کے ساتھ وہ بظاہر نظر آنے والی چھوٹی نیکی بہت بڑی ہو جاتی واہ ہے۔ واہ تو واہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ نیکی جو ہے نا وہ بڑی کمال کی چیز ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اگر محشر کے دن کی بات کی جائے تو یہ روایتیں ملتی ہیں کہ بندہ ایک ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، اپنے ماں باپ کے پاس بھی جائے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو، مگر اس دن کوئی نیکی نہیں دے گا۔ وہ لوگ جن کو آپ نے دنیا میں کروڑوں روپے دیے ہوئے ہوں گے نا، اور آپ ان کو کہیں گے وہ دنیا والے کروڑوں روپے تمہیں دیے تھے، اب ایک نیکی تو دے دو، تو وہ ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ نہ کوئی آپ کے اور میرے ذمے کا گناہ اپنے ذمے لے گا، کیونکہ اس وقت ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ کوئی شخص ایک نیکی کی وجہ سے رہ جائے گا۔ میں اللہ سلمان بھائی جب یہ بیان کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ اس بندے کو قیامت کے دن کتنی حسرت ہوگی کہ کاش میں 2 رکعت نفل زیادہ پڑھ لیتا، اللہ کاش میں ایک درود پاک اور پڑھ لیتا، یا میں 1 2 4 6 گنا کم کر لیتا، اے، تاکہ میرے نامہ اعمال نیکیوں کا پلہ جو ہے نا
وہ بھاری ہو بھاری ہو جائے. جاتا. لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکے گا جب تک سانسیں ہیں, جب تک میں اور آپ دنیا میں ہیں. جتنا نیکیاں کرنی ہے کر لیں. مولا علی کا فرمان ہے نا کہ آج عمل کا دن ہے, کل جزا کا دن ہوگا. ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمورو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی. بعد میں نیکی نہیں, عمل نہیں ہو سکے گا, حساب بعد میں ہوگا, ابھی عمل ہوگا. کاش میں اور آپ ان دنیا میں رہتے ہوئے یہ ذہن بنا لیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ذہن ہوتا ہے کہ کوئی نیکی چھوٹنی نہیں چاہیے, یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں, نیکی میں حصہ مل جائے. لیکن اللہ کرے ایسے بن جائیں. اب تو نیکیوں کی طرف رغبت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے, اور نیکیوں کی اہمیت بھی لوگوں کے دلوں سے اترتی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے یار نہیں کر رہے نیکیاں. حالانکہ اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں نیکیاں کرنے میں. سلمان بھائی شاید پہلے کے زمانے میں جو نیکیاں مہینوں میں لوگ کر سکتے تھے نا, آج منٹوں میں کر سکتے ہیں. میں اس کی مثالیں دوں گا, لیکن پھر بھی نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا, پھر بھی کھڑے ہو کے وہ نیکی نہیں کر رہے ہوتے. اللہ کرے ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں.